ایک بار خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ اجمیر آئے۔ انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ وہاں پر ایک بڑا تالاب تھا جسے ہندو سماج میں انا ساگر کہا جاتا تھا۔ ہندو سماج میں انا ساگر کو بہت پوتر مقدس مانتے تھے۔ اس تالاب میں صرف برہمن لوگ ہی اسنان کیا کرتے تھے اور کسی کو اسنان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی اس تالاب میں اسنان کر لیا کرتا تھا تو ہندو سماج میں برہمن لوگوں میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس تالاب کا پانی شدھ ہو گیا ہے۔ رات ہوتے ہی اس انا ساگر تالاب میں بہت چراغ جلائے جاتے تھے جن میں 3 من تیل استعمال ہوتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اذان دینی شروع کی۔ اس وقت وہاں کے برہمن لوگ آس پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے، یہ کون لوگ ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے کبھی اذان کی آواز نہیں سنی تھی۔ اذان کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدوں نے وضو کرنا شروع کیا، انا ساگر سے پانی لے کر، اور نماز شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ہندو لوگ کہنے لگے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کس کی تپسیا کر رہے ہیں؟ سارے دیوی دیوتا تو مندر کے اندر موجود ہیں، پھر باہر کون ہے جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جس کی یہ تپسیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی باہر ہے تو اسے بھی مندر کے اندر بٹھایا جائے، مندر کے اندر رکھا جائے، جس سے اور لوگ بھی اس کی تپسیا کر سکیں، اس کی پوجا کر سکیں۔ رات ہو گئی۔ راجا کے چرواہے اونٹ لے کر وہاں آ گئے جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ راجا کے چرواہے بولے، کون لوگ ہو آپ؟ یہاں سے ہٹو، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے یہاں رات گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ اپنے اونٹوں کو کسی اور جگہ بیٹھا دو، بہت ساری جگہ ویران پڑی ہوئی ہے۔ یہ سن کر راجا کے سپاہی بھڑک گئے اور کہنے لگے، ایک درویش کی اتنی ہمت کہ اونٹوں کو بیٹھنے سے منع کرے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کے ساتھ ناگوار برتاؤ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہاں سے چلو، اب یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں اور چلے گئے۔ اگلے دن راجا کے چرواہے اونٹ لے جانے کے لیے وہاں پر آئے۔ اونٹوں کو اٹھانے کی بہت کوشش کری لیکن اونٹ ذرا بھی نہیں اٹھ سکے۔ یہ بات راجا کو جا کر بتائی۔ یہ بات سن کر راجا پرتھوی راج نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ راجا کے سپاہی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو راجا پرتھوی راج کے پاس لے کر آئے۔ راجا نے کہا کہ ہے درویش، تم نے ہمارے اونٹوں پر کیا جادو کر دیا ہے؟
ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان جادو نہیں کیا کرتے، ہم نے تو بس اتنا ہی بولا تھا کہ یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ اللہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور یہاں آپ کے اونٹ ہی بیٹھے رہ گئے۔ اب تم اپنے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے وہاں جا کر، جہاں اونٹ بیٹھے تھے وہاں جا کر دعا کی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی دعا کرتے ہی اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر وہاں کے برہمن لوگ مسلمان ہو گئے۔ راجا کے سپاہیوں نے اور چرواہوں نے راجا سے کہا کہ ہندو سماج بھنگ ہو جائے گا، ہندو سماج ایسا بھنگ ہو جائے گا کہ چاروں طرف اشانتی پھیل جائے گی۔ یہ درویش لوگ انا ساگر سے 5 وقت وضو کرنے کے لیے پانی لیتے ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے کہ یہ انا ساگر سے پانی نہ لے سکیں۔ راجا پرتوی راج کے کہنے سے انا ساگر پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی درویش یہاں سے پانی نہ لے پائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ ایک برتن میں انا ساگر سے کہو کہ اس میں آ جائے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے انا ساگر کو برتن دکھایا اور کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا ہے، اس میں آ جاؤ۔ تو سارا پانی اس برتن میں آ گیا اور انا ساگر سوکھ گیا۔ یہ دیکھ کر راجا کے سپاہی راجا پرتوی راج سے جا کر بولے کہ سارا انا ساگر کا پانی سوکھ گیا ہے۔ ان درویشوں نے اپنے برتن میں انا ساگر کا پانی لے لیا ہے۔ راجا پرتوی راج یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایک جادوگر کو بلایا جس کا نام رام دیو تھا۔ رام دیو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے آیا اور انہیں برا کہنے لگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں تیری آنکھوں میں ایمان کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر رام دیو ان کے قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔